نماز دے رہا ہوں، نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے؟ کیا کہیں ایسی ساتھ ملے گا یہ لوگوں میں تمہیں نماز دے رہا ہوں، نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے؟ نماز پڑھو گے نمازی بنو گے۔ نماز مولا سے ملاتی ہے، نماز پردے اٹھاتی ہے، نماز پاکیزہ بناتی ہے، نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، یہ سب کہا گیا، مگر یہ ضمانت نہیں لی گئی کہ نماز پڑھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ بلکہ مشاہدہ تو یہ ہے کہ بے شمار گمراہ نمازی ہے۔ تھانہ بھون، نانوتا اور امبیٹھا کی موجودگی میں کون کہے گا کہ نمازی گمراہ نہیں ہے؟ جب تک فتاوی حساب الحرمین کی چمک دمک سے سماج منور رہے گا، کون کہے گا کہ کوئی پسندیدہ نمازی نہیں ہے؟ تو نماز پڑھنے والے ہدایت یافتہ بھی ہیں اور نماز پڑھنے والے گمراہ بھی ہیں، کیونکہ رسول نے ضمانت ہی نہیں لی کہ روزہ رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، حج کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، زکات دو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، مگر رسول کو اس بات کی فکر تھی کہ امت کو گمراہی سے بچائے رکھنا ہے، تو انہوں نے اس گوشے کو تاریکی میں نہیں رکھا، بلکہ پوری قوم سے کہا میں تمہیں دو چیزیں دے رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھنا، قرآن اور اہل بیت، اگر پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی بشارت کثرت ثواب کا وعدہ زبان رسول پاک، ایسوں کے لیے کثرت ثواب کا وعدہ زبان رسول پاک، یہ دنیا کی بشارت ہے۔ اور مبشرات صالحات الرؤیا الصالحہ التي يراها المؤمن اور قرآن وہ اچھے خواب جو مومن خود دیکھے یا اس کے لیے کوئی دیکھے، یہ بھی مبشرات میں سے، یہ دنیا کی بشارت ہے۔ اور موت سے پہلے ہی مرنے کے بعد فرشتوں کی خوشخبریاں، فرشتوں کی خوشخبریاں، جب سب روتے ہیں تو وہی ایک ہنستا ہے، جب سب روتے ہیں تو وہی ایک ہنستا ہے، اس کی ہنسی ہمیں محسوس نہیں ہوتی، فرشتوں کی خوشخبریاں ہوتی ہیں، نگاہوں کے سامنے جلوہ مصطفیٰ ہوتا ہے، سرکار کا دیدار ہوتا ہے، اس شان سے اٹھتا ہے فرشتے کے جلوہ میں، یہ دنیا کی بشارت۔ اور مومن کی یہ بھی پہچان کہ مرنے سے پہلے ہی جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے، جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ دوستو، ہم نے دیکھا وصیت نامے پر جب ہم نے غور کیا، وہ وصیت نامہ وہی لکھ سکتا ہے جو اپنا مقام پہلے دیکھ چکا ہے، وہ وصیت نامہ وہی لکھ سکتا ہے جو اپنے مقام پر، کیونکہ حضرت نے موت کے وقت کو کیا، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ نبی کا احسان ہے کہ آج مجھے دائمی زندگی مل گئی، تو تکلیف والی زندگی پر کوئی احسان نہیں بناتا، مصیبت والی زندگی پر کوئی احسان نہیں بناتا، جنت میں مقام دیکھ لیا ہے تو ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ جو مرنے سے پہلے اپنا مقام بھی دیکھ لے، وصیت نامہ کا انداز تیور بتا رہا ہے کہ وہ مقام دیکھ چکے تھے اپنا، اس لیے مطمئن ہو کے گئے، خوش ہو کر کے گئے، دعا دیتے ہوئے گئے، سب کو نصیحت کرتے ہوئے۔ اور دوسری بات ہے، نصیحت کا طریقہ عجیب ڈھنگ کا حضرت نے اختیار فرمایا، ایسا تو کسی نے، لوگ کہتے بھی دیکھو میں جا رہا ہوں، تم دین و سنیت پر قائم رہو، صراط مستقیم پر چلو، بروں سے بھاگتے رہے، یہ وصیت کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ سب بھی صحیح ہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کچھ نہیں کہا یہ کرو وہ کرو، مگر جو کچھ کر دیا، جو کچھ کر کہہ کے چلے گئے، اسی میں سب کو وصیت مل گئی کہ اب اپنے نفس کا حساب لو، جانے والا چلا گیا، اس نے کو پہچانا۔ ایسی وصیت کر دی ہے جو اپنے کے لیے بھی ہے، پرائے کے لیے بھی ہے، گھر والوں کے لیے بھی ہے، باہر والوں کے لیے بھی ہے، اور تقوی ان کے رستے میں جو چور ہے ان کے لیے بھی ہے، سبھی کے لیے وصیت کر دی۔
वसीयत करते वक्त उन्होंने अपने पढ़ाई की कोई तकलीफ नहीं की। सबको हिदायत की रोशनी दिखा के चले गए। देखा आपने, दुनिया में भी बशारत है, आखिरत में भी बशारत है। और आखिरत की बशारत में क्या है? जाएंगे तो फरिश्ते सलाम पेश करेंगे, सलाम पेश करेंगे। और इस सिलसिले में कुछ और इरशाद है कि वादे दीदारे इलाही, ये दुनिया की बशारत। वादे दीदारे इलाही, ये दुनिया की बशारत। और इस वादे की तकमील ये आखिरत की बशारत। वादे की तकमील ये आखिरत की बशारत। तो यहाँ वादा वहां जीना, यहाँ वादा वहां जीना, आखिरत में जीना होगा, ये आखिरत की बशारत। ऐसे यहाँ मार्फत वहां मग़फ़िरत। मार्फत ये दुनिया की बशारत है, मग़फ़िरत ये आखिरत की बशारत है। यहाँ मुजाहिदा वहां मुशाहिदा, यहाँ मुजाहिदा ये दुनिया की बशारत है।